صوبائی وزیراعظم اور میڈیا کے تمام ساتھیوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں میڈیم کی طرف سے اتنی بڑی تعداد میں آج آپ ہمارے پیغام کو، ہمارے میسج کو تمام عوام کو پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے اپنی حاضری لگائی ہے، تو میڈیم کی طرف سے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ 22 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اعلان شدہ جلسہ پی ڈی ایم کے مرکزی کمیٹی کی طرف سے 22 تاریخ کو پشاور میں پی ڈی ایم کا جو عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے 5 تاریخ کو، اسی مہینے کے رواں مہینے کے 5 تاریخ کو ہم نے ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کی تھی، جس طرح کی ایڈمنسٹریشن سے اجازت لینا پڑتی ہے، اور ابھی ہمیں خبر ملی ہے اور وہ بھی میڈیا کے ذریعے کہ انہوں نے یعنی ایڈمنسٹریشن میں پی ڈی ایم کو جلسے کی اجازت نہیں دی ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 14 ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس کے تحت ہم نے ان کا مطلب کووڈ کا ایک جواز بنا کے انہوں نے جو انکار کیا، نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں بلکہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ گلگت میں اتنے بڑے بڑے جلسے، اسی طرح سوات میں انہوں نے جلسہ کیا، تمام بازار کھلے ہیں۔ ایون یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی انتظام کا کوئی وہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ جو کووڈ کی نئی لہر بقول ان کے تو گراؤنڈ کی طور کا انتظام ہونا چاہیے، حکومت کو تو سیریس ہونا چاہیے۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے کہ پہلے تو 22 تاریخ سے پہلے ان لوگوں نے 21 تاریخ کو پشاور میں یعنی پی ڈی ایم کے مقابلے میں ان لوگوں نے جلسے کا اعلان کیا۔ اب ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ کریں کہ تصادم کا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا اور اب تمام صحافیوں کو پتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، ابھی یہ لوگ اونچے کنڈوں پہ اتر آئے ہیں۔ کل میں سوابی گیا تھا تو اور پھر میں نے تمام اضلاع سے رابطہ بھی کیا۔ ان لوگوں نے ہر ضلع میں جو بین الاضلاعی بارڈرز ہیں وہاں پہ 2 دن 3 دن پہلے بڑی تعداد میں نفری کو یہ لوگ وہاں پہ بٹھائے ہیں، تاکہ 22 تاریخ کو صوبے کی کونے کونے سے جب عوام کی سمندر قافلوں کی شکل میں اور جلوسوں کی شکل میں آئیں گے تو یہ لوگ روڈز کو بلاک کریں گے۔ ٹرانسپورٹرز کو یہ لوگ زبانی دمکا رہے ہیں، ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی لوگوں کو ٹرانسپورٹ مہیا نہ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو ان لوگوں نے پابند بنایا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ہورڈنگز ہیں، ہورڈنگ بورڈز ہیں، پی ڈی ایم کو یہ انکار کر دیں۔ اسی طرح آج آپ لوگوں کی توسط سے صوبے کے تمام ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم یہ اگر وہ لوگ ریکویسٹ سمجھتے ہیں یا وہ لوگ درخواست سمجھتے ہیں ضرور ہم کریں گے کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ تبدیلی سرکار کے ملازم نہیں، وہ ریاست کے ملازم ہیں، اور ہم امید سے ان سے رکھتے ہیں کہ اسی حکومت کی زبانی ڈائریکشن سے کم از کم اپنی پیشورانہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو ان کی زبانی ڈائریکشن ہے کم از کم یہ رکاوٹ نہ بنے۔ اب
ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ساری صوبے کی عوام نے 22 تاریخ کو نکلنا ہے اور یہ نکلیں گے. اتنے بوکھلاہٹ کی یہ لوگ شکار ہیں کہ کبھی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, کبھی دوسرا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کے وزراء کو دیکھیں, کل کی ایشو کو ان لوگوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا, حالانکہ ان کی تربیت ہونی چاہیے. اگر یہ لوگ واقعی سیریس ہوں پی ڈی ایم کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ کسی ایشو کی بات کرنے کے لیے, تو کیا ہم ان کے رعایا ہیں؟ ٹیلی فون کریں گے کہ 4 بجے ادھر پہنچو, ہم نے بات کرنی ہے. ان کو تربیت, ان کی تربیت ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سیاسی بلوغت ہے, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی ہماری معاشرے کی کچھ اخبار ہیں, کچھ روایات ہیں. اگر حکومت واقعی سنجیدہ تھی یا ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے اور کون سی جگہ سوٹ کرتی ہے, تب جا کے ہم پختون ہیں. بالکل ان کو پازیٹیو جواب ضرور شاید ہم مشاورت کے بعد دیتے یا نہ دیتے, لیکن وہ ایک راستہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اس طرح کی اپنی پی آر اوز کے ذریعے یا اپنی پرائیویٹ سیکٹریز کے ذریعے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, پارلیمانی لیڈر سے اور تمام پارٹیوں کے سربراہوں سے رابطہ کرنا کہ کل 4 بجے آپ لوگ پہنچیں, تو میرے خیال میں جس طرح انہوں نے اس چیز کو ایک عجیب رنگ دیا کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی. ہم کون سی حکومت کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یہ حکومت, ان کا کوئی اختیار ہے یہ بتا سکتے ہیں؟ اپنی تو ان کی یہ حالت ہے, حالانکہ یہ اس پارٹی کی حکومت ہے جس پارٹی کی سربراہ جو آج کل وزیر اعظم ہے, یہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر میرے خلاف 100 لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور میرے خلاف نعرہ بازی ہوئی تو میں از خود کرسی کو اور منصب کو چھوڑوں گا. آج کبھی کہتا ہے کہ میں کنٹینر دوں گا. کتنے ان کے وہ کنٹینر, یہی وہ ان کی کنٹینر سے, اور ہم اسی پریس کانفرنس کے توسط سے ڈپٹی کمشنر پشاور سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اظہار رائے کی پابندی لگانا چاہتے ہیں. ان کی اتنی قوت ہے. تو انشاءاللہ 22 تاریخ کو دکھائیں گے, ان کو دکھائیں گے. جو ڈائر کانسیکوینسز کی دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں یہ اپنے پاس رکھیں. ہم نہ ہمارا موڈ ہے کہ ہم تصادم کی طرف جائیں, نہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ٹکراؤ کی طرف جائیں. ساری صوبے کے عوام نے عوام کی حقیقی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے نکلنا ہے, اور اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی. لہذا یہ جو ابھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے حکومتی اور سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہیں, اور یہ بھول گئے. ابھی تو میرے خیال میں 10 دن نہیں ہو گئے گراسی گراؤنڈ میں جن پٹواریوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے, حتیٰ میں لے جائے استعمال کرتے تھے. یہ پوچھا جائے کہ تمام ملکن ڈویژن سے جتنے سرکاری ملازمین کی سفید کپڑوں میں اسی جلسے میں ان کو بٹھایا. تمام ٹرانسپورٹ اسی جلسے کا ٹی ایم ایل نے اور سی این ڈبلیو نے کر دیے ہیں. اسی طرح جتنے اخراجات تھے, سرکاری گاڑیوں کا استعمال, سرکاری لوگوں کو لانا, اتنا بڑا ہجوم ان کا اکٹھا کرنا, اور وزیر اعظم ادھر آتا ہے اور پھر اپوزیشن جلیل صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چینل یہ پریس کانفرنس نہیں چلا رہے, تو نہیں آؤ ہمارے پاس. نہیں, یہ خبر ہے نا, کوئی چینل یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں چلا رہی ہے. تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ان کی ہمدردی تو ہمارے ساتھ ہے, لیکن چینلوں کی مالکات تو کوئی اور ہوتے ہیں نا, تو ان کو ڈائریکشن آیا ہوگا. بہرحال نہیں ہو سوشل میڈیا کا ایک چیز. ہاں یہ ضرور ہے. اب ان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ آپ کریں.
میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ 22 تاریخ کو یہ جتنی بھی انٹرنیٹ کی سہولت ہے یہ لوگ آف کریں گے، یہ ختم کریں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں. پی ڈی ایم کے بینر تلے ہم تمام اسی وقت ہماری صوبے میں اور سارے ملک میں جو حالات ہیں، جو پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے، جو پی ڈی ایم کا چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، انشاءاللہ اور ہم یہ سمجھتے ہیں بالکل یہ جو کورونا کا پہلا لہر جو آیا، حکومت کی طرف سے نہ عوام میں کوئی انتظام دے گا، نہ کوئی فیسلٹی دے گی، نہ کوئی سہولت دے گی، نہ کوئی ریلیف دے گی. لہذا ہم اصل تمام عوام اسی کووڈ سے یا اسی وبا سے بچنے کے لیے ہر ایک بندہ وہ جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں. لہذا میں ان وزراء کو، ان صوبائی وزراء کو ضرور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ود ان بریکٹس بات کریں گے، ود ان بریکٹس. ادروائز پھر ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ ان کو لائے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ ان کو بچا نہیں سکیں گے. لہذا کسی بھی کونے سے، صوبے کے کسی کونے سے اگر رکاوٹ کی خبر ملتی ہے تو ہم آج سے اعلان کرتے ہیں، اور ہم نے تو کم از کم اپنی پارٹی کو بتایا ہوا ہے کہ جس مقام پہ، اور پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں مشترکہ طور پہ ان رکاوٹوں کو ہٹائیں گے، تصادم میں نہیں جائیں گے. ہم تمام کارکنوں سے ہم نے کہا ہوا ہے، ہدایت ہم نے جاری کر دی ہے کہ کسی سیکورٹی فورس سے ٹکراؤ آپ لوگوں نے لینا نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے تمام ایڈمنسٹریشن کو، اسی طرح تمام سیکورٹی فورسز کو کہ یہ ریٹن فارم میں اگر حکومت صوبے کی کسی بھی ضلع کی سیکورٹی فورس یا ایڈمنسٹریشن کو ریٹن فارم میں ڈائریکشن دیں گے کہ اس جلوس کو روکو، تو وہ پابند ہے حکومت کی اس ڈائریکشن کے. اگرچہ حکومت اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے، قانون کی متصادم اختیارات کا استعمال کرتی ہیں، اور منہ توڑ جواب ہم دیں گے. ہم آدمی تشدد کے لوگ ہیں، لیکن اختیارات کا جو ناجائز استعمال کریں گے تو پھر ہمیں نمٹنا جو ہے وہ آتا ہے. لہذا ہم حکومت سے، مہنگائی ہے، بہت بدترین حالات ہیں ملک میں، بہت سارے مسائل ہیں. لہذا اس نالائق حکومت کو عوامی ان تمام مسائل پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے خلاف، سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، سلیکٹڈ کے خلاف جو عوام کی سمندر میں 22 تاریخ کو پشاور آنا ہے. لہذا یہ اس حکومت کی بس کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالیں. لہذا حکومت سے یہی گزارش ضرور ہوگی کہ وہ تصادم کا ماحول پیدا نہ کریں، وہ ٹکراؤ کا ماحول جو ہے وہ پیدا نہ کرے، اور صوبے کے تمام عوام کو نکلنے دیں تاکہ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پتہ چل جائے کہ عوامی رائے کس سے بدلے. آپ لوگوں کا شکریہ. باقی ساتھی بھی ابھی آپ سے ایک کر کے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور پریس کلب کی میڈیا کی تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے نمائندوں، ہمارے بھائی، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ بڑی تعداد میں آپ نے شرکت کی. 22 تاریخ کو پی ڈی ایم کی طرف سے پشاور کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ منعقد ہو رہا ہے. پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہے. عوام بھی بہت بڑے جوش اور جذبے سے اس جلسے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ان حالات میں کورونا کو بہانہ بنا کر ہمارے جلسے کو رکوانا چاہتے ہیں.
ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ PDM کا جلسہ ہر حالت میں ہوگا. کسی طور پہ بھی یہ جلسہ کسی کا بات نہیں کریں. ہم اپنے تمام ساتھیوں کو جلسہ کے شرکاء کو کوشش کریں گے کہ ان کو ماسک مہیا کریں. کورونا کے بارے میں جو انتظامات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے. اس کے باوجود اگر حکومت نے راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی تو یہ تمام صوبہ جلسہ گاہ میں تبدیل ہوگا اور تمام صوبہ بالکل جام ہوگا. اور اگر اس میں کوئی بدمزگی ہوئی تو اس کی ذمہ دار یہ نام نہاد سلیکٹڈ حکومت ہوگی. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سب سے پہلے تو میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پریس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیا ہے. پھر PDM کے تمام صوبائی سربراہان کا شکریہ ادا سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مجلس کو رونق بخشی ہے. گزارش یہ ہے کہ جلسے کے انتظامات کے حوالے سے ہم یہ آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی کل سے جلسہ گاہ پر کام شروع ہو رہا ہے. اسٹیج کا کام بھی ہوگا. باقی شہر میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس جلسے کی مناسبت سے جھنڈے بینرز بورڈ لگا دیے گئے. وہ کہ انتظامیہ جو ہے بعض جگہوں پر بورڈ اتار رہی ہے اور جس طرح میرے بڑوں نے ذکر کیا کہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. آج سوشل میڈیا کی ایک خبر سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری اس درخواست کو مسترد کیا ہے. ہم انتظامیہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو قانون کے مطابق 5 تاریخ کو جلسے کی اجازت کے لیے لیکن اگر آپ نے مسترد کیا ہے تو ایسے صحیح ہم آپ کے اس آرڈر کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 22 تاریخ کو جلسہ ہوگا. پھر ہماری معلومات میں یہ بھی آیا ہے کہ مختلف ضلعوں میں کوشش کی جا رہی ہے. وہاں سے ٹرانسپورٹر حضرات کو کہا گیا ہے کہ ان کو گاڑیاں مت دو. یہ کوششیں ہمارے اپنا جمعیت علماء اسلام کے جلسے کے موقع پر ختم نبوت کانفرنس کی تھی. ہم نے اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی اس وقت بھی کوشش کی. اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ جہاں کہیں کوئی رکاوٹ ڈالے وہیں پر وہ روڈ بند کر دیں. ہم تو جمہوری طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اب تک PDM کے زیر اہتمام جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں کسی ایک جلسے میں بھی کوئی بدمزگی کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. اور میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو اپنا وہ دور بھول گیا ہے جس میں وہ یوٹیلیٹی بل جلایا کرتے تھے. وہ پارلیمنٹ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی, PTV پر چڑھائی کی, پولیس فورس کو زد و کوب کیا گیا. ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے لیکن یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے ہمارا جلسہ نہ ملتوی ہوگا. انشاءاللہ پر وقت ہم شروع کریں گے اور ہم کارکنوں کو بھی علن اعلان کہنا چاہتے ہیں
کہ جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں 22 تاریخ کو پشاور کے دلدات روڈ رنگ روڈ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی انہوں نے خود سوات میں جلسہ کیا، انہوں نے خود باقی جلسے کیے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق ابھی بھی ایک سیاسی پارٹی کو انہوں نے سوات میں جلسہ کرنے کی 22 تاریخ کی اجازت دی۔ اسی 22 نومبر کو سوات میں ایک سیاسی پارٹی جلسہ کر رہی ہے، اس کو یہ اجازت دے چکے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو یقیناً سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کورونا ہے، لیکن اس وقت ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے سب سے بڑی کورونا خود عمران خان ہے، اور جب تک اس کورونا سے ہم ملک اور قوم کی جان نہیں چھڑائیں گے، میرے خیال میں یہ دوسری کورونا عوام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہی جو اس وقت حکمران کورونا بنے ہوئے ہیں اس قوم اور ملت کے لیے، یہ اس سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا اس کورونا کو ختم کرنے کے لیے 22 نومبر کو جو جلسہ ہوگا، یہ ان کے خلاف وہ ویکسین ہے کہ جو شاید اس کے بعد پھر یہ کورونا زندہ نہیں رہے گا، اور ہم اس کو ہر صورت میں گھر بھیجیں گے۔ میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اعلان کردہ شیڈول تھا، اس کا یہ آخری جلسہ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ملتان اور پھر دسمبر میں لاہور کا جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ پشاور کا جو جلسہ ہے یہ حکمرانوں کی بھی ہوش اڑائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سلیکٹ کرنے والے یا ان کا دفاع کرنے والے یا ان کے جن کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ادارے ہیں، میں ان اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں عوام کی جو تعداد شامل ہوگی وہ آپ کو بھی ریجیکٹ کر دے گی۔ اس طرح کے دھمکیاں یا اس طرح کے احکامات ہمارے سامنے نہ رکھے جائیں گا۔ ہم حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اور اگر ان کو یہ کھیل کھیلنے کا شوق ہے تو ہم تو اس کھیل کے لیے بہت پہلے سے تیار ہیں، ہم تو گلے پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم ہر گلی اور ہر کوچے میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کو تیار ہیں۔ باقی آگے ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس حد تک جانا ہے، ہم اس آخری حد کو بھی پار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ہوش کے ناخن میں عوام کو مشکل میں نہ ڈالیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم میں کوئی ایسا شعبہ، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس حکومت سے نالاں نہ ہو، ان حکمرانوں سے نالاں نہ ہو۔ لہذا اس کے پشت پر کڑے لوگ، ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز کو، عوام کے نعرے کو، عوام کی اس مشکل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل پانی سر سے اوپر چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نظر ٹھولے رہو لے گا 0321 98 99 157۔ اور سب دوستوں کی آمد کا شکریہ۔ اس طرح سے پہلے مولانا صاحب نے اور